السلام علیکم ویور، کراٹائن کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، تھانہ فیصل آباد کے اوپر تمام پاکستانیوں کے جو سارے وہ شرم سے جھک گئے ہیں، یہ واقعہ کیسے پیش آیا، پولیس کا کیا کردار ہے اس میں، میڈیا کا کیا کردار ہے، باقی انتظامیہ کے اس میں کیا کردار ہے، اور اس واقعے کے پیچھے کیا محرکات ہیں، آج ان سب موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ سے جرنلسٹ شاہین مشال صاحب موجود ہیں جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس واقعے کے حوالے سے۔ شاہین، شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اچھا، جو اطلاعات آئی تھیں، یہ جڑا والا کا علاقہ ہے بیسکلی، تو جو اطلاعات آئی تھیں اس میں یہی تھا کہ مبینہ طور پر دو کرسچن بھائی تھے، انہوں نے قرآن پاک کے کچھ اوراق کی بے حرمتی کی، جس کے بعد وہاں کی جو کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، وہ اکٹھا ہوئی، انہوں نے مساجد میں اعلان کروائے کہ آپ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ناشتے کر رہے ہیں، باہر نکلیں، یہ سب کچھ ہو گیا۔ کچھ اطلاعات اس کے متضاد بھی ہیں، جن کے مطابق یہ کہ کچھ لوگ وہاں سے پہلے تھانے گئے، تھانے میں جا کے بتایا کہ بھئی ایسے ایک شخص نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، تو پولیس نے کہا کہ آپ اس کو پیش کریں، تو آپ اس کو بندے کو لے کے آئیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا، یہ کمیونٹی، مسلم کمیونٹی وہاں پر گئی، انہوں نے وہاں پر جا کے اس بندے کو پکڑ کے لانے کی بجائے وہیں پر اپنی عدالت لگائی۔ بندے تو خیر فرار ہو گئے۔ آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پولیس نے یہ کہا کہ آپ اسے تھانے لے آئیں؟ ہاں جی، یعنی کہ پولیس باقی عام معاملات میں جا کے لوگوں کے گھروں میں ریڈ کرتی ہے، چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کرتی ہے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ اگر اس نے یہ کام نہیں بھی کیا ہوا، اس میں ڈاؤٹ بھی ہے، تو پھر بھی پولیس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اس کو حفاظت میں لیتی۔ رپیوٹ کے حوالے سے تو ہم تو کوئی نہیں بات کر سکتے کہ کس رپیوٹ کے لوگ ہیں وہ یا کس طریقے کے، لیکن جب بھی کسی بھی جگہ پر کوئی ایسا سینسٹیو واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ انیشیلی اس کو کنٹرول کرے، نہ کہ وہ معاملہ پھیل جائے آگ کی طرح اور معاملات بگڑیں۔ اور یہ تو معاملہ بھی بہت سینسٹیو تھا، جس میں آپ کے اسلام کی بات ہے، کسی اقلیت کی بات ہے، آپ کے اپنے مذہب کی بات ہے، اقلیتوں کے تحفظ کی بات ہے، عالمی سطح پر آپ کے ملک کی بات ہے کہ کس طریقے سے آپ اقلیتوں کو تحفظ دے رہے ہیں، جس کے آپ دعوے بھی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ وہ معاملہ تھا جس کو آپ نے شروع میں ہی دیکھنا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتا ہے۔ ہوا بھی اس کے بعد بھی یہی ہوا کہ یہ لوگ وہاں پر پولیس نے جو فوٹیجز آئی ہیں، فوٹیجز کے اکارڈنگ پولیس نے کھڑے ہو کے صرف تماشا دیکھا ہے، شروع سے لے کے اینڈ پہ۔ جب تک موب تھا، نو ڈاؤٹ تھا، پولیس کی نفری بہت تھوڑی تعداد میں تھی۔ جب جو مسیحی قبرستان ہے اس کی دیواریں توڑی گئیں، تب پیچھے پولیس کھڑی ہو کے فوٹیجز میں دیکھیں تو کھڑی ہو کے بس دیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے۔ ایون ہمارے کچھ جرنلسٹ فیصل آباد کے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، جو کور کر رہے تھے، ان کے مطابق نہ پولیس کور کرنے دے رہی تھی، نہ مظاہرین کور کرنے دے رہے تھے، کیمرے بھی چھینے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ آپ اس بات پہ بھی میرے پاس کچھ وائس میسیجز بھی ہیں ان صحافیوں کے جو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کی بچیوں کے جہیز کا سامان تھا جو نکال کے وہاں پر جلایا گیا، جو سامان کو باہر رکھ کے۔ اور پھر آپ کی تسلی ایک گرجا گھر کو جلا کے نہیں ہوئی، آپ نے 1 2 3 4 اور لاتعداد جلائے۔ آپ کے سامنے کچھ بھی آیا، موب ایسا تھا کہ کسی جگہ پر بھی کہیں پہ بھی گھس رہے ہیں، کسی کے بھی گھر میں گھس رہے ہیں، بلوائی بنے ہوئے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں، کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں آگ لگا رہے ہیں۔ ابھی تو وہ کمیونٹی وہاں سے نکل گئی، اگر وہ لوگ وہاں پر ہوتے تو یہ تو جانے لینے سے بھی گریز نہیں کرتے، یہ تو مار دیتے۔ تو پولیس کیا کرتی؟ پھر ان سب کے قتل کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ان جانوں کو جو ضائع ہو گئیں۔ اب امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اس کی صاف جو تحقیقات ہیں وہ شفاف وہ کریں، آپ ہمیں بتائیں اقلیتوں کے ساتھ جو ہوا ہے۔ تو اب آپ کیا مطلب منہ دکھائیں گے لوگوں کو، دنیا کو، رب کو، کہ ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ کیا کرتے رہیں؟ شاہین، آپ نے کہا جی پولیس کیا کرتی؟ پولیس نے ان لوگوں کو اپنی تحویل میں لینے کی بجائے، یا جو لوگ شکایت لے کے گئے تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی بجائے، جب ان کو اس طرف کہہ دیا کہ آپ جاؤ، تو انہوں نے خود پھر قانون ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ایک شیخ پورہ والا انسیڈنٹ کے اوپر جب سابق چیف جسٹس نے جب وہ فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا تھا جہاں پہ بھی آپ کو کوئی شک نظر آئے، آپ نے اس معاملے میں لوگوں کو تحویل میں لینا ہے تاکہ وہ بحفاظت آپ کے پاس رہیں، ان کی جان محفوظ رہ سکے۔ تو پولیس نے تو پھر اس میں کوئی کردار نہیں۔ پولیس تو ڈری سہمی ہوئی ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے بس پولیس کو تو ڈری ہوئی تھی۔ پولیس نے مقدمہ ضرور درج کیا ان 2 بھائیوں کے خلاف جو فرار ہو گئے، مقدمہ درج ہو گیا، ٹھیک ہے، موب کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، ہو گیا کنٹرول، ہو گیا
آگے تحقیقات کرنا پولیس کا کام ہے، نکالنا مجرمان جو بھی ہیں، جو بھی ملزم ہیں ان کو پکڑنا، ان کے بارے میں کیا واقعی کیا کون ملوث ہے، ایکچوئل میں کون ملوث تھا اس کے بارے میں دیکھنا پولیس کا کام تھا. لیکن پولیس نے نہیں، جب تک معاملہ بکھر گیا، پورے شہر کو آگ لگ گئی، سب جل کے راکھ ہو گیا، تب رینجرز بھی بلائی گئی. ایون رینجرز کل رات کو وہاں پر آئی ہے اور اس کے لیے لیٹر لکھ دیا. تو اگر ہر معاملے میں ہم نے رینجرز کو بلانا ہے، ہر معاملے میں ہم نے کہنا ہے کہ پولیس کے ہاتھ کھڑے ہیں، پولیس کھڑے ہو کے بس تماشا دیکھے گی پیچھے کھڑے ہو کے، اور یا صحافیوں کو مار پیٹ لے گی، تو پولیس کا کام اگر یہی ہے تو پھر پولیس بیٹھ جائے، پھر باقی ملک بھی آپ حوالے دوسروں کے کر دیں، بھئی آپ سنبھالو، ہماری فورس تو بس ویلی ہے، فارغ ہے. اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے کہ میڈیا کا کیا کردار ہے. رات کو 9 بجے ہم اس خبر کے اوپر آئے ہیں، 6 بجے کے بلیٹن میں ایک ہے او سی وی او کر کے ہم نکل گئے. تو میڈیا کا کیا کردار ہے اس میں؟ میڈیا کے اوپر کیوں نہیں بات کی گئی؟ میڈیا نے کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کیا؟ دیکھیں، مین اسٹریم جو میڈیا ہے یہ تو بنتا تھا ان کا کہ اگر آپ اس معاملے کو پہلے ہائی لائٹ کرتے کہ بھئی یہ ہو رہا ہے، ہر بات جب سوشل میڈیا پہ شور مچے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اچھا اس واقعے کو بھی رپورٹ کرنا، اور کرنا بھی اپنے طریقے سے ہے. تو اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر چینلز بھی بند ہو جانے چاہیے. پولیس اس کے بارے میں تلاش کرے گی نا کہ کیا محرکات کیا تھے، بنے کیا، وجہ بنی کیا بیسکلی. جیسے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید کسی کو پھنسایا بھی گیا ہے. اب اس کے بارے میں ہم پہلے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن شرمندگی کی بات یہ ہے بینگ اے مسلم بھی کہ آپ کسی دوسری اقلیت کی حفاظت نہیں کر سکے، آپ دوسروں کے مذہب کو نقصان پہنچاتے رہے. قرآن پاک ہمارے لیے بڑی مقدس کتاب ہے، ہمارے لیے ہم اس کی بے حرمتی کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ سارا کچھ قانون آپ اتنے جنونی ہو جاتے ہیں کہ آپ ایک چیز ہوگی، آپ اس کے بدلے میں ڈبل ٹرپل آگے اتنی کریں گے کہ آپ کسی کا کچھ دیکھیں گے ہی نہیں کہ اگلے کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے. یا اب خدا نہ کرے اگر وہ کمیونٹی بھی نکل آتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تصادم ہوگا، پھر وہی ہوگا جو انڈیا میں ہوتا ہے پاکستان. پھر ہم وہاں ہم کہیں گے مسلمان محفوظ نہیں، یہاں ہم خود کسی کو محفوظ رکھ نہیں پا رہے. اچھا، اس میں کوئی کسی مخصوص جماعت کے لوگ ہیں یا اوورال تمام لوگ تھے؟ ان کو کوئی لیڈ کر رہا تھا یا یہ ایک مشتعل ہجوم تھا جو یہ مشتعل ہجوم ہی تھا جو کنٹرول میں نہیں تھا؟ ہم کسی جماعت کی بات نہیں کر سکتے. کہا یہ جا رہا ہے جی تحریک لبیک کے لوگ ہیں کیونکہ نعرے لگا رہے تھے. تحریک لبیک والوں کی طرف سے اس چیز کی نفی ہوئی ہے. ان کا بیان آیا کہ بھئی ہم وہ لوگ نہیں تھے. کل ان کے کچھ لیڈران بھی وہاں پر تھے، انہوں نے بھی کہا ہم نہیں ہیں. تو ایسے ہم کسی پہ بھی الزام نہیں لگا سکتے، ہم کسی پہ کوئی بھی بنا سوچے سمجھے بنا تحقیق کے نہیں کہہ سکتے فلاں کمیونٹی پی ٹی آئی نون لیگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بات صرف اتنی ہے کہ آپ چھوٹی سی بات کو اللہ نہ کرے کہ مطلب آپ کسی گھروں تک پہنچ گئے ہیں. بات ایک واقعہ ہوا ہے جو بہت افسوسناک ہوا ہے، بہت غلط چیز ہوئی ہے، بجائے اس کی تحقیقات کرنے کے آپ اس کو لے کے چلے گئے اس طریقے سے کہ آپ نے اتنا بڑھاوا دے دیا ہے اس بات کو کہ سمیٹنا مشکل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے شاہین، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند ہی ہوگی. اپنے میزبان منور خلیل کا اللہ حافظ.